السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جماعت نام سر سید احمد خان کا تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سر سید احمد خان کی تصاویر آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں اندازہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سر سید احمد خان کا تعارف کے بارے میں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ اب سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی، تو اس کا جواب ہے کہ 1817 عیسوی، اور وفات کب ہوئی؟ 1898 عیسوی۔ اس کے بعد آتے ہیں پیراگراف کی طرف۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ اب سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ سر سید کے مورث اعلیٰ کس کے دور میں ہندوستان میں آئے تھے، تو شاہ جہاں کے دور میں۔ مغل دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے، یعنی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید احمد نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، یعنی کہ جیسے گھر کے اندر ابتدائی تعلیم حاصل ہوتی تھی۔ پہلے یہ مدارس کا نظام نہیں تھا، اسکولز کا نظام نہیں تھا، تو گھروں کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے یا کوئی بھی پڑھا لکھا ہوتا تھا تو ان کے پاس جا کر وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے رواج زمانہ کے مطابق وہ تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، یعنی سر رشتہ دار کا مطلب کیا ہے؟ منشی کے طور پر کام کیا، کلرک کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ پھر ترقی کرتے کرتے وہ کون سے عہدے پر پہنچ گئے؟ پھر ترقی کرتے کرتے منصف عہدے تک پہنچ گئے، یعنی کہ منصف فیصلہ کرنے والا، یعنی جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے، یعنی کہ ملازمت بھی کرتے تھے اور اس کے باوجود مسلمانان ہند جو تھے، ہندوستان کے جو مسلمان تھے، ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے، ان کو آزادی کی طرف وہ ابھارنے والے تھے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی سکول مراد آباد اور غازی آباد کھولا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے یعنی 2 سکول کھولے تھے، ایک مراد آباد اور دوسرا غازی آباد، انہوں نے 2 سکول کھولے تھے۔ 1875 عیسوی میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ اب سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد کب رکھی؟ 1875 عیسوی میں، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، یعنی کہ چونکہ پہلے زیادہ تر جو کتب ہوتی تھی وہ انگریزی کے اندر تھی، تو انہوں نے انگریزی سے اردو میں ان کو ٹرانسلیٹ کرایا، تراجم کرائے۔ اس کے لیے انہوں نے جو سوسائٹی قائم کی تھی وہ سائنٹیفک سوسائٹی تھی۔ 1870 عیسوی میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق وہ جاری کیا تھا۔ تہذیب الاخلاق کب جاری کیا تھا؟ 1870 عیسوی میں انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا تھا۔ اس رسالے کی پروردہ رسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس کے بعد سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج پایا، یعنی کہ اردو کا بانی، مضمون نگاری کا اگر بانی کہا جائے تو وہ سر سید احمد خان ہیں، جنہوں نے مضمون نگاری کو رواج دیا یا جنہوں نے مضمون نگاری کو عام کیا۔ خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا رفیق کی جمع مانے ساتھی، دوست سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ ان کے مضامین ہیں قومی، تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی، اور ان کا جو اسلوب ہے وہ سادہ، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ باب اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق، تو باب اردو کسے کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں۔ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، یعنی بنیاد ڈالی، جدید علوم کے تراجم کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا، یعنی کہ آزاد تنقید، بے لاگ تنقید، آزاد تنقید۔ اگلا پیراگراف دیکھیں۔ سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصلح اصلاح کرنے والے، معمار قوم کی تعمیر کرنے والے، یعنی قوم کو آگے بڑھانے والے، ترقی کی راہ پر لے جانے والے۔ اس کے علاوہ وہ بڑے اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے، تصنیف بھی کرنے والے تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 کتابیں
لکھی ہیں، تو آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے کتنی کتابیں لکھی، تو آپ 33 سے زائد کتابیں لکھی۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کے اہم تصانیف میں آثار السنادید، کون سی کتاب ہے؟ آثار السنادید۔ آثار السنادید جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس میں دہلی اور نواح کی عمارتوں اور شخصیتوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ رسالہ اسباب بغاوت کے اندر جو 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے اسباب کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے تبیین الکلام، کون سی کتاب ہے؟ تبیین الکلام۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے کتاب پیدائش متی کی انجیل کی تفسیر کو جو ہے بیان کیا ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل اور کو جو اس کے اندر احکامات تھے ان کو جو انہوں نے اس کے اندر جو ہے بیان کیا ہے۔ خطبات احمدیہ یہ در حقیقت جو ہے وہ ایک عیسائی متعصب عیسائی تھے۔ سر ولیم میور کی تصنیف لائف آف محمد کے جواب میں انہوں نے یہ لکھی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے تفسیر قرآن کے نام سے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے، اور جس کی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 7 جلدیں ہیں۔ یہ ان کی کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، الخطبات الاحمدیہ، تفسیر القرآن، یہ جو ہے تقریباً جو 7 جلدیں ہیں۔ تبیین الکلام ہے، اور اسی طرح اسباب بغاوت ہیں جو ان کی بہت اہم تصانیف ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر آپ اپنے تاثرات کا اظہار لازمی کریں تاکہ مزید جو ہے اس کے اندر بہتری لائی جا سکے۔ اللہ حافظ۔